اصلاحی کہانی یوٹیوب چینل کے تمام سامعین کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ فرانسیسی کیمیاءدان اور ماہر حیاتیات لوئس پاسچر طب کی تاریخ میں ایک انتہائی ممتاز شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاسچر نے سائنس میں متعدد اضافے کیے، لیکن اس کی اصل وجہ شہرت اس کا جراثیموں کے نظریات کی تشکیل اور مدافعتی حربہ کے طور پر ٹیکہ لگانے کے طریقہ کار میں اضافہ ہے۔ 1822 میں پاسچر مشرقی فرانس کے قصبہ ڈولی میں پیدا ہوا۔ پیرس میں کالج کے طالب علم کے طور پر اس نے سائنس کا مطالعہ کیا۔ دور طالب علمی میں اس کا خداداد جوہر صحیح طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ در حقیقت اب اس کے ایک استاد نے کیمیا کے مضمون میں اس کے بارے میں رائے لکھی، درمیانے درجے کا۔ تاہم 1847 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پاسچر نے اپنے استاد کی رائے کو غلط ثابت کر دیا۔ پاسچر پہلا سائنسدان نہیں تھا کہ جس نے جراثیموں کا نظریہ پیش کیا۔ اس سے پیشتر کیرولموفر، کاسٹرو فیڈرک، ہینلی اور دیگر افراد ایسے مفروضات پیش کر چکے تھے، لیکن جراثیم کے نظریہ میں پاسچر کی اصل کامیابی کی وجہ اس کی انتھک تجربات اور مظاہرے ہیں، جس نے سائنسدانوں کو یہ ماننے پر مائل کیا کہ یہ نظریہ یکسر درست ہے۔ اگر بیماریوں کا سبب جراثیم ہے تو پھر یہ امر منطقی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ضرر رساں جراثیم کے انسانی جسم میں داخلے پر بندش استوار کرنے سے بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا پاسچر نے طبیبوں کو جراثیم کش حربوں کی افادیت پر قائل کیا۔ اسی کے خیالات سے متاثر ہو کر جوزف لیسٹر نے سرجری کے عمل میں جراثیم کش طریقہ ہائے کار متعارف کروائے۔ ضرر رساں بیکٹیریا خوراک اور مشروبات کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ پاسچر نے ایک طریقہ کار وضع کیا جسے پاسچرائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے مشروبات میں ان جراثیم کو تباہ کیا جا سکتا تھا۔ اس طریقہ کار کا اطلاق کیا گیا تو اس نے خراب دودھ کو قطعاً رد کر دیا، کیونکہ وہ مضر صحت ثابت ہوا تھا۔ عمر کے 5ویں دہائی میں اس نے دھمبل جیسی بیماری پر تحقیق شروع کی۔ یہ ایک سنگین متعدی بیماری ہے جو مویشیوں اور دیگر جانوروں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کا شکار انسان بھی ہوتا ہے۔ پاسچر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ بیکٹیریا کی ایک خاص نوع اس بیماری کی اصل ذمہ دار تھی۔ تاہم اس کی کہیں زیادہ اہم ایجاد یہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے اس نے دھمبل کے جراثیموں کا ایک کمزور گروہ پیدا کیا، پھر اسے مویشیوں میں ٹیکے کے ذریعے داخل کیا۔ ان کمزور جراثیموں نے بیماری کی نحیف سی علامات پیدا کی جو مہلک بیماری نہیں تھی، لیکن جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مویشی کے دفاعی نظام نے بیماری کی معمولی صورت کے خلاف ایک طاقتور محاذ پیدا کر لیا۔ مویشیوں کے دھمبل کے جراثیموں کے خلاف اس طریقہ کار سے حفاظتی نظام پیدا کر لینے کے عوامی مظاہرے نے پاسچر کو مقبولیت عام و خاص عطا کی۔ جلد ہی اس حقیقت کا احساس کیا گیا کہ اس عمومی طریقہ کار کو کئی متعدی بیماریوں کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پاسچر کی سب سے معروف ایجاد یہ ہے کہ اس نے جنون سگزیدگی جیسی موذی بیماری کے خلاف ٹیکے کے ذریعے بیماریوں کا علاج ممکن بنایا۔ پاسچر کے ان بنیادی نظریات کو استعمال کر کے دیگر سائنسدانوں نے متعدد سنگین بیماریوں کے خلاف جراثیم کش ٹیکے ایجاد کیے، جیسے وبائی ٹائفس اور بچوں کا فالج وغیرہ۔ پاسچر غیر معمولی طور پر محنتی انسان تھا۔ اس نے ان کے علاوہ بھی متعدد کم اہم مگر مفید نظریات پیش کیے۔ یہ تجربات کے سبب ہوا کہ لوگوں نے جانا جراثیم بے ساختہ طور پر تولید نہیں ہوتے۔ اسی پر یہ حقیقت بھی منکشف ہوئی کہ یہ جراثیم ہو یا آزاد آکسیجن کی عدم موجودگی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ریشم کے کیڑوں کی بیماری پر پاسچر کی تحقیقات کی بڑی تجارتی وقت بنتی ہے۔ اس کے دیگر کارناموں میں چیچک کے دانوں کے خاتمے کے لیے ویکسین کی ایجاد بھی ہے۔
یہ بیماری جنگلی پرندوں پر حملہ آور کرتی تھی۔ 1895 میں پیرس کے نزدیک پاسچر کا انتقال ہوا۔ عموماً پاسچر اور ایڈورڈ جینز کے بیچ موازنہ کیا جاتا ہے، جو ایک انگریز طبیب تھا اور اس نے چیچک کے دانوں سے حفاظت کے لیے ویکسین تیار کی تھی۔ حالانکہ جینز نے پاسچر کے قریب 10 سال قبل اپنا کام مکمل کر لیا تھا، لیکن میرے خیال میں اس کی اہمیت پھر بھی پاسچر سے زیادہ نہیں بنتی۔ ایک ہی بیماری پر منطبق کیا جا سکتا ہے، جبکہ پاسچر کے طریقہ کار کو بڑی کامیابی کے ساتھ معتاد کے خلاف آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں دنیا بھر میں انسانی زندگی کی شرح دگنی ہو گئی۔ انسانی زندگی کے دورانیہ میں اس نمایاں اضافے نے انسان کی جملہ تاریخ میں ہونے والی کسی بھی دوسری ایجاد کی نسبت زیادہ ہمہ غیر اثرات مرتب کیے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جدید سائنس اور علم طب نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے دگنا موقع عطا کیا تھا۔ آج طوالت حیات جیسے کارنامے کا صحرا فقط پاسچر کی ایجادات کے سر مڑا جائے تو مجھے اس کے نام کو یہاں سر فہرست رکھنے میں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوگی۔ تاہم پاسچر کی ایجادات اس قدر بنیادی نوعیت کی ہیں کہ اس امر میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ گزشتہ صدی میں واقع ہونے والی شرح اموات میں کمی کی ذمہ داران میں سب سے زیادہ حصہ پاسچر ہی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اس فہرست میں ایک ممتاز درجہ دیا گیا ہے۔ آئیں اپنی اصلاح کریں۔